بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: ان عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى. رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گئے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور دوسری روایت میں تفصیل ہے، فرمایا ہذہ ید عثمان، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کے ارشاد فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، وہذہ لعثمان، اور فرمایا کہ یہ جو میں بیعت کر رہا ہوں اپنے ایک ہاتھ کے ذریعے سے اپنے ہی دوسرے ہاتھ پر، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت ہے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بیعت رضوان ہوئی، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران بیعت رضوان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے ہی ہاتھ پر رکھ کے بیعت کی، اور فرمایا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت ہے۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور صحابہ بھی اس کو بہت بڑی فضیلت گردانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اور دوسرا وصف جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ معروف اور عام ہے، وہ ہے حیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو وہ پوری تفصیلی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اور پنڈلی مبارک سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی تو اجازت مل گئی، حضرت عمر نے اجازت مانگی تو اجازت مل گئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی رکو، کپڑا درست کیا، پھر اجازت دی، حضرت عثمان غنی تشریف لائے، بات چیت ہوئی، پھر جب وہ واپس چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پہلے بھی تو صحابہ آئے اور آپ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر ہی یہ خاص اہتمام کیوں؟ تو اس وقت حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں صحابہ سے بہت محبت رکھنی چاہیے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کے اوصاف اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حیا، اپنی نظروں میں، اپنے بولنے میں، اپنے سننے میں حیا پیدا کرنا چاہیے کہ ہماری نظر غیر محرم پہ نہ اٹھے۔ کسی کی بہو بیٹی پہ نظر اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔